بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے کلاسک 786 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، سدا خوش رہیں۔ آج 25 دسمبر 2021 ہے اور آج بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا 146واں یوم پیدائش ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ 25 دسمبر 1875 کو کراچی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے، بر صغیر کی اس دھرتی پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی شب و روز کی انتھک محنت اور کوشش اور دانش مندی سے مسلم قوم کی تقدیر بدلی، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور ایک تحفہ ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے۔ آپ نے ابتدائی پرائمری تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے حاصل کی۔ میٹرک تک تعلیم کراچی کے مشن اسکول سے حاصل کی۔ آپ بہت لائق، ذہین اور محنتی طالب علم تھے۔ اعلیٰ تعلیم آپ نے انگلستان جا کر حاصل کی اور 4 سال میں بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد وطن واپسی آ گئے اور بمبئی میں آپ نے وکالت شروع کی۔ آپ بہت قابل اور ذہین وکیل تھے اور تمام وکیل آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ چند ہی سالوں میں قائد اعظم نے نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں بلکہ تمام اقوام کے لیے بہترین قانون دان کی حیثیت سے جانے اور مانے گئے اور ایک عظیم وکیل اور بیرسٹر بن گئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں حصہ لیا اور کانگریس میں شامل ہو گئے، مگر بہت جلد آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کانگریس ہندوؤں کی جماعت ہے۔ آپ نے اس جماعت سے مکمل علیحدگی اختیار کی اور مسلم قوم کے بارے میں بہتری کے لیے غور و فکر شروع کیا۔ آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور آپ نے تحریک آزادی میں شامل ہو کر ایک نئی روح پھونک دی اور مسلم قوم کو متحد کیا، جذبہ آزادی سے سرشار کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کر دیا جہاں مسلمان آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں، اور مسلسل شب و روز کی انتھک محنت کے بعد الحمدللہ رب العالمین آزادی کا سورج طلوع ہوا اور دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پر ابھرا۔ یہ اسلامی ریاست پاکستان ایسے ہی وجود میں نہیں آئی، بے پناہ لاکھوں مسلمانوں کی ہر قسم کی قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس ملک کے قیام کا مقصد مسلمانوں کے لیے آزاد اسلامی ریاست، جس میں مسلمان پوری مذہبی آزادی سے معاملات زندگی چلا سکیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو امن و سلامتی، ترقی و خوشحالی دے سکیں، اور ان سب میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سب سے اہم رہا۔ اسی لیے آپ مسلم لیگ میں موجود قابل قدر باعث احترام رہنماؤں کے قائد اعظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ساری گفتگو کا مقصد اور مطلب صرف اتنا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی خیر و بلائی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں
ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت ہمیں عطا کی۔ تحریک آزادی تو چل ہی رہی تھی اور اس میں بے پناہ لوگ قربانیاں دے رہے تھے اور قابل قدر باعث احترام علماء، مشائخ اور دیگر حضرات رہنمائی کر رہے تھے قوم کی، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ہستی کو اس مسلم لیگ میں شامل کیا کہ جس نے اس کی سمت کا تعین کیا اور کس طرح جلد از جلد آزادی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے وہ اقدامات کیے۔ تو ہمیں اس دن کو بھرپور طریقے سے احترام کے ساتھ، اسلامی اقدار کے ساتھ کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر خوشی اسلامی دائرہ کار میں رہ کر منانی چاہیے۔ ہمیں کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، لوگ ہمیں ہمارے کردار سے یہ جانیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ اسلامی ریاست کا مقصد سب سے اہم یہی تھا کہ مسلمان مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اور امن، سلامتی، ترقی، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ اس خطے میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی بھی شخص کسی ظلم و ستم کا شکار نہ ہو، اس ملک میں امتیازی سلوک نہ ہو، اقربا پروری نہ ہو، ناروا سلوک کسی کے ساتھ روا نہ رکھا جائے، ہر کسی کو انصاف ملے۔ مسلم ریاست کا قیام کا مقصد یہی تھا کہ یہاں بلا امتیاز عدل و انصاف کا قانون ہو، غریب اور امیر کا فرق نہ ہو۔ مگر افسوس کہ معزز رہنماؤں کے جلد وصال فرمانے کی وجہ سے ملک پاکستان کو 74 سالوں سے یکے بعد دیگرے ایسے رہنما ملے جو قوم کو آگے نہ لے جا سکے، بلکہ وہ اپنے ہی خاندان کو آگے لے گئے۔ قوم تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور وہ اور ان کا خاندان کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ تو دوستو، الحمدللہ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ قرآن و سنت ہماری رہنمائی کے لیے ہے اور بے شمار علماء، مشائخ ہمارے رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ایسا جو سوچتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ ان کے ایمان کے اوپر ایک نقطہ ہے، ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جب کسی کی سوچ یہ ہو جائے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر۔ تو ان لوگوں کو جو مایوسی کی طرف گامزن ہیں اور دوسروں کو بھی گامزن کر رہے ہیں مایوسی کی طرف کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بدل نہیں سکتا، تو ان کو چاہیے کہ توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور مایوسی نہ پھیلائیں۔ کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتی ہیں۔ تحریک آزادی ایسے ہی نصیب نہیں ہوئی، اسلام کا جو یہ سورج ہے ایسے ہی طلوع نہیں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے روز اول سے کس طرح ان تک شب و روز محنت، قربانیاں، صبر و شکر اور استقامت کے ساتھ اس دین کی آبیاری کی۔ تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کو اپنے زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم خود کہاں کھڑے ہیں۔ ہم بجائے دوسروں کو سدھارنے کے، ہم ہر شخص اپنی اصلاح کرے تاکہ اس کی اپنی زندگی ہی نہیں بلکہ آخرت بھی سنور جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائے، کیونکہ ہر شخص نے اللہ تبارک تعالیٰ کو جواب دینا ہے
یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، یہ جو ہمیں طاقت ملی ہے، یہ ہمیں عقل و شعور ملا ہے، یہ جو ہمیں مال و دولت ملا ہے، ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے، جتنے بھی سہولت ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا ہے کہ ان سب کا ہم نے کیا کیسے استعمال کیا۔ تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح اس طریقے آزادی کے لیے مختلف رہنماؤں نے اور بے شمار مسلمانوں نے ان تک محنت کی، قربانیاں دی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی رہنمائی فرمائی، تو ہمیں بھی اس طریقے آزادی کا حصہ بننا چاہیے کہ کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ آزادی کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ سب سو جائیں، بلکہ آزادی کے بعد کام بڑھ جاتا ہے کہ گھر کو سنوارنا، بنانا، سجانا اور پھر اس کو قائم رکھنا اسی نقطۂ نظر پہ جس کے تحت وہ گھر بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس کو عملی طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے، پیار، محبت، خلوص اور خدمات اور مہربانیوں کے ساتھ، شدت پسندی کے ساتھ نہیں، پیار، محبت، خلوص، خدمات اور مہربانیوں کے ساتھ۔ کیوں کہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ نے اس عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے کو شدت سے نہیں سنوارا، پیار، محبت، خلوص، خدمات اور مہربانیوں سے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام کر دکھایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو، جس کے بگاڑ کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کا بگڑا ہوا معاشرہ تھا، اس معاشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو کس طرح سنوارا؟ پیار، محبت، خلوص اور خدمات اور مہربانیوں کے ساتھ۔ تو جو بھی لوگ اگر ملک و قوم کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، اور پیار، محبت، خلوص، خدمات اور مہربانیوں کے ساتھ ہی کامیابی نصیب ہوگی۔ شدت پسندی اور جابرانہ انداز میں نہ تو کوئی کامیابی ہوئی ہے، نہ کوئی کامیابی ہوگی۔ کیوں کہ ظلم کفر کی میراث ہے اور امن اسلام کی شمع ہے۔ تو ہمیں امن و سلامتی کو ترجیح دینی چاہیے اور اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تبھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔